بڑے دوستوں نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے اوپر مردہ ہمزاد مسلط ہو جائے کیا اس کا علاج ممکن ہے یا اس کا علاج کیا جائے تو کیسے کیا جائے، اس مردہ ہمزاد سے کیسے جان چھڑوائی جائے، اس کا علاج بھی بتائیں اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں، کسی طریقے سے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ انڈیا سے کئی اور ممالک سے ہمارے دوستوں نے یہ سوال کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کی وضاحت پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو کے اندر اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اس کی تھوڑی سی وجوہات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ مردہ ہمزاد کیا ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ کئی ویڈیو کے اندر میں عرض کر چکا ہوں، اس کی تفصیلات مکمل آپ سماعت کر چکے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب انسان دنیا سے پردہ کرتا ہے اس کے ساتھ دو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، فرشتے جو اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں۔ تیسری جو قوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمزاد کی۔ اگر انسان نیک ہے تو اس کا ہمزاد نیک ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، جیسے اس کو قبر کے اندر لاحد کے اندر اتارا جاتا ہے، تو اس کے ہمزاد کو بھی وہیں سمجھ لیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، تو اس کا ہمزاد بھی بدکار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، گنہگار ہوگا، گناہوں کے اندر آلود ہوگا، گناہوں کے اندر شرابور ہوگا۔ تو جب وہ انسان اس دنیا سے گنہگار فوت ہوتا ہے، پردہ کرتا ہے، تو اس کا ہمزاد ہوا کے اندر اڑتا ہے، اور اس ہمزاد کو کالے جادو کے ذریعے سے، گندے طریقے کے ذریعے سے، گندا طریقہ اپنا کے، غلط طریقے سے اس کو جو ہے نا مسلح اپنے اسٹڈی میں لیا جاتا ہے، اپنی قید میں لیا جاتا ہے، اپنے تابع کیا جاتا ہے۔ جب اس کو وہ اپنے تابع کرتی ہیں، پھر اس کو ان سے کام لیتی ہیں۔ کیسا کام لیتی ہیں؟ کسی کے اوپر مسلط کر دیا، کسی کو ناکام کرنے کے لیے، کسی کے اوپر طرح طرح کی مشکلات ڈالنے کے لیے، اس کو جب وہ چیزیں چھوڑتی ہیں، وہ انسان کے اوپر مردہ جو ہوتا ہے وہ ہمزاد اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس کو کئی کی تکلیفوں کے ذریعے سے، طرح طرح کی مشکلات کے اندر وہ اس کو مبتلا کرتا ہے، کئی بیماریوں کے اندر اس کو مسلط کرتا ہے۔ اگر یہ مردہ ہمزاد کسی انسان کے اوپر، اور اس کا عام طور پر علاج بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، ہر شخص اس کا علاج نہیں کر سکتا، ہر عامل کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمزاد کے ذریعے سے تشخیص کرنے کے بعد اور مردہ ہمزاد ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمارے مریض یا مریضہ کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے مصائب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، تو اب آپ نے صرف قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے سہارا لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ یہ دو آیات کریمہ ہیں، آپ نے اس کو روزانہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم 3 تسبیحاں صبح، 3 تسبیحاں شام کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ اول آخر حسب توفیق درود شریف حصول برکت کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر اس کے اول آخر درود شریف نہ بھی پڑھیں گے پھر بھی کوئی قباحت یا مذائقہ نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ 3 تسبیحیں ملا کے، 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، ملا کے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم پڑھ کے پانی کے اوپر بھی دم کر کے اس مریض یا مریضہ کو آپ پلائیں جس کے اوپر مردہ ہمزاد مسلط کیا جا چکا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے چند روز تک میں کہتا ہوں اگر وہ 3 روز بعد 7 روز بعد 11 روز بعد 15 روز بعد اس کی طبیعت بحال ہوتی ہے، پھر بھی آپ اس کو 40 روز یا 41 روز تک لے جائیں، ترتیب وائز لے جائیں، انشاءاللہ دوبارہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر مردہ حمزات کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، ناکام ہوگا، مردہ حمزات اس مریض یا اس مریضہ کے قریب دوبارہ نہیں آئے گا۔ مردہ حمزات جو ہے وہ زیادہ تکلیف کے اندر مریض کو یا مریضہ کو مبتلا کرتا ہے، جن کے اوپر دراصل وہ جس کی قید میں ہوتے ہیں، کالے جادو کے ذریعے سے ان کو قید کیا جاتا ہے، پھر ان کو اپنی من مانی سے لوگوں سے پیسے لے کر، لوگ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے پیسے دے کر کالے جادو کے ذریعے سے مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر حسد کی بنا پر یا رشتہ داری کی بنا پر یا بغض یا عداوت کی بنا پر یا شریکے کی بنا پر اس کے اوپر یہ چیزیں مسلط کرتی ہیں، مسلط کروا کے ان کو طرح طرح کی مشکلات کے اندر، طرح طرح کی مصائب کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ اور میری بات یہ بھی یاد رکھنا، جس کے اوپر مردہ حمزات مسلط ہوتا ہے اس مریض کو یا مریضہ کو رات کو نہ سکون ہوتا ہے نہ دن کو سکون ہوتا ہے، وہ چلنے کے قابل تک نہیں رہتا، مریض یا مریضہ ہو، اس قدر اس کے برے اثرات، گندے اثرات، گندے جراثیم اس مریض یا مریضہ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یقین کامل رکھ کے ان 2 آیاتوں کا سہارا لیں، پھر سن لیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ 2 آیاتیں ملا کے آپ نے پڑھنی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔